وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ہدایت پروگرام کے سیگمنٹ سمری آف دا ہولی قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ سے شروع کر کے قرآن مجید کے پہلے سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی، سننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس کی کل آیات 286 ہیں اور 40 رکوعات ہیں۔ اس کی تمام آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ صرف ایک آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کسی بھی آیت کو یا کسی بھی صورت کو صحیح طور پر اس کے مفاہیم کے مطابق سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو جانیں، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے پھر ہم اس آیت کی تفسیر یا اس صورت کی تفسیر کی طرف جائیں۔ تو سورۃ البقرہ کا کانٹیکسٹ کچھ ایسا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں اس وقت مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اب مدینہ اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیوائن لیجسلیشن کو نازل فرمایا، اور اس اسٹیٹ کے جو تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی اس میں سوسائٹی لاز کیسے ہوں گے، فیملی لاز کیسے ہوں گے، وار افیئرز کیسے ہوں گے، فارن افیئرز کیسے ہوں گے، انٹیریئر افیئرز کیسے ہوں گے، ذمیوں کو کس طرح سے حقوق دیے جائیں گے، کفار و مشرکین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، انفرادی تزکیہ نفس کے لیے کیسا نصاب متعین کیا جائے گا، اور اسی طرح فارن افیئرز کیسے ہوں گے، اور اس اسٹیٹ کے اراؤنڈ جو ادر ٹرائبز اور قبائل آباد ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ رکھا جائے گا۔ تو گویا ان تمام معاملات کو ایک اسپیسیفک لیجسلیشن کے طور پہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سے کیا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا وصف اور اس کا اعجاز اس پر تنبیہ ہو جائے، اور آگے جو چیلنج آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں جو چیلنج فرمانے والا ہے نسل انسانی کو، کہ اگر تم اس میں کوئی شک پاتے ہو، اس کتاب میں کوئی شک پاتے ہو، یا یہ جو وحی میں اپنے بندے پر نازل کرتا ہوں اس میں تمہیں کسی قسم کے شک و شبہ میں تم مبتلا ہوتے ہو، تو تم اس کی مثل کوئی ایک چھوٹی سی آیت بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر حروف مقطعات سے آغاز کیا تاکہ قرآن مجید کا وصف اور اس کا اعجاز نمایاں ہو جائے۔ حروف مقطعات سے مراد جو اصل بات ہے، علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حروف مقطعات کا اصل علم جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ ان حروف کے علم کا ایک خاص تعلق اور ربط ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس کے دیے ہوئے علم میں سے حروف مقطعات کا علم جانتے ہیں، کیونکہ یہ بعید از قیاس ہے کہ خالق کائنات نبی سے کسی کلام غیر مفید کے ساتھ خطاب فرمائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حروف کا علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی تمنا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں ہدایت پر چلا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک معنوی ربط کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف، ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کی کوالٹیز یہاں بیان فرما دی کہ متقی لوگ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ یعنی فرض خرچ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب یہ ہمارے عقیدہ کی اساس ہے، ہمارے عقیدہ کی بنیاد ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس میں سے پہلی کوالٹی، پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقی لوگوں کی صفات میں آگے یہ صفات بھی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، متقی لوگوں کی نشانیاں یا ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ماقبل جو کچھ نازل کیا گیا، جو اس سے پہلے کی ریویلیشنز ہیں مختلف انبیاء پر، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو نقطہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیجسلیشن کے بعد، آپ کے پیش کردہ احکامات کے بعد بھی اگر کچھ نازل ہونا ہوتا تو اس کا ذکر بھی یہاں کر دیا جاتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ اب یہ جو ڈیوائن لیجسلیشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، یہ تا قیام قیامت اسی لیجسلیشن کو فالو کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی ریویلیشن، کوئی وحی نہیں آنے والی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کوالٹیز رکھنے والے جو لوگ ہیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے فرمایا، کیوں کہ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کی نجات کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہتے تھے اور ہر وقت کوشش میں رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا معاملہ بیان فرمایا کہ اے ہمارے پیارے رسول نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو آپ کا انکار کر بیٹھے ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کر بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے ہیں، کفر کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو آپ ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے برے اعمال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، گویا they earned the curse of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر پردہ ڈال دیا ہے، مہر ثبت کر دی ہے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ They cannot distinguish between the evil and truth, the good and evil۔ وہ کسی بھی قسم کے حق اور باطل کو سیگریگیٹ یا کیٹیگرائز کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر کار وہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور گناہ کے ذریعے جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد
تلاوت کلام مجید کرے تو اس کا دل جلا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی اس کو ارشاد فرمایا۔ مومنین کی خصوصیات میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ گویا اگر ایسی حالت ہو جائے کہ انسان گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال دے اور پھر وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ دل کی اس سیاہی کو دھونے کا جو ارشاد فرمایا گیا حدیث مبارکہ کے اندر، وہ تعلیم یہ ہے کہ دل کی اس سیاہی کو دھونے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سب سے بہترین نسخہ ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خصوصیات بیان فرمائی، منافقین کی صفات، ان کی ایٹریبیوٹس بیان فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر در حقیقت وہ مومنین نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر نفاق کی برائی، نفاق کا مرض پایا جاتا ہے۔ وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن دراصل وہ اندر سے مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس آیت کے مطابق قول و فعل میں تضاد یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں بالکل اس طرح سے کہ جیسے دوسرے لوگ مومنین ایمان لے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگر ہم کانٹیکسچل اسٹڈی دیکھیں تو مدینہ طیبہ کے وقت یا مکہ مکرمہ میں جب مومنین ایمان قبول کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، صحابیت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، تو ان پر یہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے، طرح طرح کی ہارڈشپس انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں، مختلف قسم کے مظالم ان پر ڈھائے جاتے ہیں۔ تو منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کی طرح سے ایمان لے آئیں جنہوں نے محض اسلام قبول کرنے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، جنہوں نے اتنے مسائب برداشت کیے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کیوں اتنے مسائب برداشت کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کس میں رکھی ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا نسل انسانی کو اپنی دعوت کی طرف اپنے عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا اپنی نشانیوں میں سے، قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے، براہین اور دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی رب تعالیٰ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرماتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے پھل اور طرح طرح کا غلہ اور اناج اگاتا ہے، تو تم اس کی قدرت کاملہ کو سمجھو اور ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے یعنی نبی محتشم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک ہے تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ جو کلام ہے قرآن مجید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اور اگر تم یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی مثل ایک چھوٹی سی کوئی صورت بنا لاؤ، اور جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنا الہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان کو اپنے مددگار کے طور پر لے آؤ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، جو کہ تم نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ انسان بھی ایسے ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس دن میں اس معاملے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مومنین، ہدایت یافتہ لوگ جو نیک اور صالح اعمال بجا لانے والے ہیں، ان کے لیے بشارت کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مثال کے طور پر بیان کرنے کو ترک نہیں فرماتا، چاہے وہ چیز مچھر یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی مخلوق کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں مکھی کی مثال دی، اسی طرح سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کی مثال دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی بھی مثال دی، اس کے ساتھ بھی تشبیہ دی۔ تو یہ پیرابلز ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے اپنی قدرت کاملہ کے متعلق بتایا ہے اور دلیل قائم کی ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے تو لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد سے پھر جاتے ہیں، یا جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا، وصل کرنے کا، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر بیٹھتے ہیں اور پھر زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں میں ایک پوائنٹ ریز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے ہاں عام ہے۔ اس گناہ میں ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ملوث ہیں۔ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس گناہ میں اگر ہم ملوث ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ سے توبہ کریں اور اس سے نکل آئیں۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں ہم اپنے اعزاء، اقربا، ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ ہم نہ صرف قطع تعلق ہی کرتے ہیں بلکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی شہ دلاتے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے یا آپ میری بہن ہیں، فلاں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے تو آپ تعلق کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور سورۃ الرعد میں ان گناہوں سے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس عہد سے پھر جاتے ہیں اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں لعنت کا ذکر کیا ہے، تو یہ قطع تعلقی کا گناہ بھی انہی گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو ہمیں یہ دھیان کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس میں ملوث تو نہیں، اور اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہم اس سے توبہ کریں اور اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور فرشتوں کے ساتھ اپنا وہ ڈائلاگ ذکر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر یہ منکشف کیا کہ میں ایسی ایک مخلوق کی خلقت کرنے جا رہا ہوں یا تخلیق کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو مخلوق آپ تخلیق کرنے جا رہے ہیں یہ زمین کے اندر فساد کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک بات جو عقائد کے اعتبار سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کرنا اعتراض کے معنی میں نہیں تھا، یہ انہوں نے کوئی کیوری ریز نہیں کی کہ جس سے ان کے عقیدہ عصمت کے اوپر کوئی بات آئے، انہوں نے محض اپنی معروضات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، یا یوں سمجھ لیں کہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پھر اگر حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں تو پھر ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننا چاہا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اسماء کا علم عطا فرمایا۔ یہاں مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اسماء کے علم سے مراد یہ ہے کہ اس یونیورس کے اندر جو ڈیفرنٹ ڈاکٹرائنز ہیں
اور جو ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، ان کے قواعد و ضوابط اور قوانین بتائے. اور جب ان اسماء کو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو پھر فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل انسانیت کی یہ عظمت کھل کر سامنے آ گئی جو علم اور شرف کی بنا پر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا اور اس علم کے ساتھ ممتاز فرمایا، شرف اور فضیلت بخشی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو یہاں پر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر یہاں سجدہ سے مراد وہ سجدہ لیا جائے کہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں جس کے لیے جسم کے کچھ اعضاء کا زمین پر لگنا شرط ہے، اگر وہ سجدہ مراد لیا جائے تو اس میں اس سجدے کی جو اصل جو ذات ہے جس کے لیے سجدہ کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا گیا کہ ان کو قبلہ بنایا گیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہاں مسجود لہو ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی کیفیت مسجود الیہ ہونے کے اعتبار سے شرف و عزت اور تکریم کے ساتھ ہے. اور اگر یہاں سجدہ کی دوسری قسم مراد ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواضعاً یعنی تکریم کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھک جانے کا حکم ارشاد فرمایا. گویا فرشتے جھک گئے مگر ابلیس اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ مانا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. تکبر اس طرح سے کیا کہ قرآن مجید کی سورۃ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہاں پر ایک نقطہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گویا ابلیس بھی اس چیز کا ادراک رکھتا ہے، علم رکھتا ہے کہ آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز سے فضیلت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وہ کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے. تو یہی علم ہے جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو شرف امتیاز بخشا، اور یہی علم ہے کہ جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا. تو مراد یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی اتباع میں قائم رکھے وہی علم شرف اور امتیاز کا باعث ہے، اور وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے انسان کو پھیر دے، ڈیویٹ کر دے اور جس کی بنا پر وہ تکبر کرنے لگے، وہ علم دراصل حجت ہے اور وہ علم اس کو ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے والا نہیں ہے.